اتنے تعجب کی بات ہے کہ جو اللہ نعمت دے اس نعمت میں ڈوب کر منعم اور نعمت دینے والے کو ہم بھول جائیں۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہوتی جو نئے کپڑے زیب تن کر کے آ جائے، اصل عید تو اس کی ہوتی ہے جس نے اپنی ڈیوٹی کو صحیح پرفارم کیا ہو۔ واہ، ہم عید کے دن نئے کپڑے پہنتے ہیں، غسل کرتے ہیں، مسواک، خوشبو، پرفیوم، ساری چیزیں نہیں، ایون کہ گھر کا فرنیچر بھی چینج کرتے ہیں، لیکن دل وہی پرانا، گناہوں سے آلودہ، حسد، کینہ، بغض سے بھرا ہوا۔ اسی لیے تو ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ اگر ہم اس دفعہ یہ نیت کر لے کہ ہم نے لیلۃ الجائزہ والی رات میں عبادت بھی کرنی ہے، ایک مہینے کی جو نورانیت، روحانیت ہے اس کو ضائع نہیں کرنا، اور عید کے دن اپنے جسم کی طرح روح کو بھی پاکیزہ بنانا ہے، اور دل سے حسد اور بغض کو نکال لینا ہے، تو دل جب ہمارا روشن اور چمکدار ہو جائے گا تو پھر یہ پورا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ صرف اتنی بات عرض کرتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہیں آپ نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، دوسرے صحابی فرماتے ہیں ہم جستجو میں لگ گئے کہ ان کا کون سا عمل اللہ کو اتنا محبوب اور بھا گیا ہے۔ تو 2-3 دن آبزرویشن اور ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، تو اس صحابی رسول سے پوچھا، وہ فرمانے لگے میرا ایک عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے مجھے دنیا میں لسان نبوت سے جنتی ہونے کی بشارت مل رہی ہے، سرٹیفائیڈ جنتی، اور وہ کیا ہے کہ میرے دل کا یہ ٹکڑا پاک ہے۔ فرمایا کہ وہ پوچھنے والے صحابی اچھل گئے اور کہنے لگے کأنہو ہو، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے۔ ہم اپنے دل کو حسد، کینہ، بغض سے پاک کریں، تب اس دل میں اللہ آئے گا، اور جس دل میں اللہ آ جائے اس سے ساری ٹینشنیں اور مصیبتیں نکل جائیں۔ بے شک سب عید والے دن جو عام مسلمان کے کرنے کی کام ہے، پہلا تو یہ ہے کہ جب عید پہنچ جائے جس راستے جائے راستہ واپسی پر راستہ بدل دے، یہ سنت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ عید کے لیے جائیں آپ کی زبان پر تکبیرات ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اکبر، اللہ اکبر، تکبیرات کہتے جائیں، اور جب تک آپ عیدگاہ میں بیٹھے تکبیرات پڑھتے رہیں حتیٰ کہ عید کی نماز ہو جائے۔ صحیح۔ اور عید کی نماز میں جب جائیں گے آپ، عید سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھیں گے، کوئی نوافل، حتیٰ کہ اگر مسجد میں عید پڑھ رہے ہیں تو مسجد میں تحیت المسجد ختم ہو گئے، صرف نماز عید ہی پڑھے گے آپ۔ بے شک بے شک۔ ایک سوال آیا ہوا تھا، جلدی سے مجھے اس کا کوئی بھی جواب دے دے۔ عید پہ روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ یہ متفق ہے، یہ تو حرام ہے۔ عید کے منع فرمایا۔ اچھا 5 دن میں روزہ رکھنا منع ہے، 5 دن میں دونوں عیدین، اور یہ جو بقرہ عید ہوتی ہے نا اس میں جو ایام تشریق ہوتے ہیں، تو 10، 11، 12، 13 اور ایک دن چھوٹی عید کا، 5 دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اور یہ 6 روزے شوال کے آگے جو ہے نا وہ عید ابھی کے جو بعد ہے وہ جیسے رکھنا اہل ایسا ہی ہے جیسے پورا سال روزے رکھے نبی علیہ سال السلام۔ کیا حدیث مسلم شریف کی روایت ہے کہ انو سام الدہر، زندگی بھر روزے رکھے اس نے۔ فرمایا رسول اللہ نے فرمایا جس شہر رمضان کے روز ثم اتبعوا 6 من شوال کأنہ سام الدہر کل، رواہ مسلم۔ مسلم شریف کی روایت ہے، وہ تو ایسے ہے جسے 6 روزے شوال کے رکھے رمضان کے بعد، جیسے پوری زندگی بھر کے روزے جو 6 روزے کھلوائے اس کے افطار کا انتظام کرے، ہر مہینے 3 دن کے روزے کا انتظام کروائے، اس کو کتنا اجر ملے گا، اس کے کاش لیے وہ ہماری دگنا بات سن تگنا اجر لے۔ ہوگا، اس کے لیے اتنا اجر ہوگا۔ نہیں مجھے پروفیسر صاحب کا نمبر دے دیں، میں بھجوا دیا کروں گا۔ فیصل بھائی، ڈیوٹی کی بات ہوئی لیلۃ الجائزہ کی، ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ہے، میں اکثر اسٹوڈنٹس کو سناتا ہوں کہ ایک مسلمان بزنس کلاس میں جہاز میں سفر کر رہا تھا، تو ایئر ہوسٹس نے اس کو تھوڑی دیر بعد وہ خاتون دوبارہ شراب کا گلاس لائی اور مسلمان نے منع کیا، تو اس خاتون نے کہا کہ آپ شراب کیوں نہیں پیتے؟ اس نے کہا آپ ایسا کیجئے کہ یہ گلاس لے جا کر پائلٹ کو پلا دیں۔ تو اس نے کہا کہ سر پائلٹ از آن ڈیوٹی، وہ آن بورڈ ہے، وہ اس وقت شراب نہیں پی سکتا۔ تو اس وقت اس نوجوان نے کہا کہ اسی طرح ہر مسلمان ہر وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی پر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں یہ خوبصورت تعلیمات آپ کو بار بار سننے کو مل رہی ہیں،
تو اب اپنی بقیہ پوری زندگی ہم اس احتساب کے ساتھ گزاریں، اپنا احتساب کرتے ہوئے کہ ہماری یہ پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی میں گزرے، اور اسی میں ہماری جو ہے وہ دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ آمین آمین ثم آمین۔ بھائی صاحب اچھا، میں بھی جملے کا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہے، اصل تقویٰ جو ہے وہ یہاں ہوتا ہے۔ یہ ہمارا جو کاسمیٹک تقویٰ ہوتا ہے، بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح حلیہ وضع قطع بنا کر یا کچھ خاص ایکٹیویٹیز کے ذریعے معاشرے کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ بہت تقویٰ والے ہیں ہم، لیکن اگر یہاں تقویٰ نہ ہو تو یہ سب بیکار ہے، ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ اس بات کی تائید تھوڑے دن پہلے مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی کی تھی، نہیں، میں یہ بڑی لمبی بات بتائی اس میں ایک تھی۔ سر وہ ایڈیشن چھوٹا اذان آ گئی سا کراچی کی، بریکٹ ہاں ہے بتائیں۔ کہ دیکھیں تقویٰ جب ادھر آتا ہے تو اس کا اثر پھر بدن کے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ ہاں وہ اس میں ٹائم لگتا ہے، لیکن وہ انہوں نے پہلے کی بات کی ہے۔ پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں، 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس، کیش کا پاؤں۔ اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں جس میں جو کرنا تھا کر لیا۔ لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ، شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان، رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان، نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا۔ گیم شو ایسے چلے گا، رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔